کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ کسی کمرے میں موجود سب سے ذہین، سب سے قابل اور پیدائشی طور پر سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ شخص مشکل وقت آنے پر سب سے پہلے ہار ماننے والوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ یہ بات بظاہر تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ یعنی ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا دوست تو ضرور ہوتا ہے جو امتحانات سے بس ایک رات پہلے کتاب کھولتا ہے اور شاندار نمبر لے لیتا ہے۔ بالکل، اور باقی لوگ مہینوں کی محنت کے بعد بھی مشکل سے ہی پاس ہو پاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ بس ذہانت اور ٹیلنٹ ہی سب کچھ ہے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیے، عام طور پر جب ہم کسی میڈیکل تشخیص کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں ایک خاص قسم کی درستگی کی توقع ہوتی ہے، بالکل انجینئرنگ کی طرح۔ یعنی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کی وہ سفید ٹیڑھی لکیر بالکل صاف دکھا دیتی ہے۔ جی ہاں، اور ڈاکٹر بس اس پر انگلی رکھ کر کہتا ہے کہ بھائی خرابی یہاں ہے۔ ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، اس میں کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ انسانوں کو یہ پسند ہے کہ چیزیں نظر آئیں، انہیں خانوں میں بانٹا جا سکے۔ ان کی باقاعدہ پیمائش کی جا سکے، لیکن جب بات انسانی صلاحیتوں کی آتی ہے، کامیابی اور ذہن کی دنیا کی ہو، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل۔ تب ہم ایک ایسے منظرنامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بے حد دھندلا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد اینجلا ڈاکوڈ کی مشہور کتاب گرٹ کے مختلف آڈیو بک خلاصوں کا گہرائی سے تجزیہ کرنا ہے۔ ہم نے یوٹیوب پر موجود ہندی آڈیو بک اور ایکوز آف لٹریچر جیسے چینلز کے خلاصوں کو کھنگالا ہے تاکہ اس معمے کو سمجھا جا سکے۔ اور ہماری اس گفتگو کا مشن بھی یہی ہے کہ اس بنیادی سوال کا جواب تلاش کیا جائے کہ آخر کیوں کچھ انتہائی ذہین لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور بظاہر اوسط درجے کے لوگ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ کیا کامیابی واقعی پیدائشی ٹیلنٹ کی محتاج ہے؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ لفظ گرٹ ہماری روایتی سوچ کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ دیکھیں، گرٹ کوئی محض وقتی جوش یا ایک دن کا ابال نہیں ہے۔ اینجلا ڈکورتھ کی طویل تحقیق واضح کرتی ہے کہ گرٹ کا مطلب ہے سالہ سال تک ایک ہی ہدف کے ساتھ جڑے رہنا۔ ایک طویل سفر کی طرح؟ بالکل ایک ایسے مسافر کی طرح جو طویل ترین اور کٹھن ترین راستے پر چل رہا ہو۔ وہ بار بار گرتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یعنی اس کے اندر کوئی پوشیدہ ایندھن ہوتا ہے جو اسے رکنے نہیں دیتا؟ جی، اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم واقعی ٹیلنٹ کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ ہم نے محنت سے زیادہ جینیس ہونے کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ اور میرے خیال میں اس کے نتائج تب بہت حیران کن نکلتے ہیں جب ہم دنیا کے سخت ترین اداروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ذرا امریکی ملٹری اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ کی مثال لیں۔ وہاں داخلہ ملنا ہی کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو خوش قسمت وہاں پہنچ جاتے ہیں انہیں ابتدائی 7 ہفتوں کے ایک انتہائی سخت ٹریننگ پروگرام سے گزرنا پڑتا ہے جسے بیسٹ بیرکس کہتے ہیں۔ جی، بیسٹ بیرکس، اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام ٹریننگ نہیں ہے۔ کیڈٹس کو صبح سویرے اٹھا کر انتہائی کٹھن جسمانی مشقیں کروائی جاتی ہیں۔ اور صرف جسمانی نہیں، سینئرز کی طرف سے شدید ذہنی دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے۔ مقصد شاید یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی برداشت کی آخری حد تک دھکیل دیا جائے۔ بالکل۔ اب ویسٹ پوائنٹ کے انتظامیہ نے دہائیوں تک ایک بہت جامع نظام استعمال کیا جسے ہول کینڈیڈیٹ اسکور کہا جاتا تھا۔ یہ اسکور ہر امیدوار کے پیدائشی ٹیلنٹ، تعلیمی ریکارڈ اور جسمانی قابلیت کا ایک مکمل نچوڑ ہوتا تھا۔ تو پھر منطقی طور پر جس کیڈٹ کا یہ سکور سب سے زیادہ ہو اسے تو ہر حال میں وہ ٹریننگ مکمل کرنی چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ وہ جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے تیز ہے۔ عام سوچ تو یہی کہتی ہے، لیکن جب اعداد و شمار کا تجزیہ کیا گیا تو نتائج بالکل الٹ تھے۔ یہ ہول کینڈیڈیٹ سکور یہ بتانے میں پوری طرح فیل ہو گیا کہ کون سا کیڈٹ دباؤ برداشت نہ کر کے بھاگ جائے گا۔ اچھا، یعنی وہ تمام ٹیسٹ اور پرانے ریکارڈز کسی کام نہ آئے، وہاں ٹیلنٹ اور ذہانت نے جواب دے دیا؟ جی ہاں، ان سب نے ایک ایسا ایکس رے پیش کیا جو حقیقت سے کوسوں دور تھا۔ تو پھر وہ کون سا پیمانہ تھا جس نے واقعی یہ پیشگوئی کی کہ کون ٹکے گا اور کون بھاگے گا؟ یہیں پر اینجلا ڈکورتھ نے اپنا گرٹ اسکیل متعارف کروایا۔ اس اسکیل نے ان کی جسمانی طاقت یا ریاضی کے سوال حل کرنے کی صلاحیت کو نہیں ماپا، اس نے انسان کی نفسیاتی مضبوطی کو ماپا۔ یعنی اس نے یہ جانچا کہ جب حالات بدترین ہو جائیں تو کیا وہ شخص اگلی صبح دوبارہ اٹھ کر کوشش کرے گا؟ بالکل۔
اور حیرت انگیز طور پر جن کیڈٹس کا گرٹ اسکور زیادہ تھا صرف وہی اس جہنمی ٹریننگ کو مکمل کر پائے۔ گرٹ نے ٹیلنٹ کو مکمل شکست دے دی۔ ارے واہ! چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ٹیلنٹ بالکل ایک تیز رفتار اسپورٹس کار کی طرح ہے، لیکن گرٹ اس کار میں موجود پیٹرول اور سمت بتانے والا نقشہ ہے۔ پیٹرول کے بغیر دنیا کی تیز ترین کار بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ اور پتہ ہے ایسا صرف فوج میں نہیں ہوتا۔ میکنزی کی ایک مشہور رپورٹ آئی تھی، دی وار فار ٹیلنٹ۔ اس کے بعد کارپوریٹ سیکٹر میں تو ٹیلنٹ کو ڈھونڈنے کی ایک اندھی دوڑ شروع ہو گئی۔ ہاں، اور اسی دور میں انرون کمپنی کی تباہی کا وہ خوفناک واقعہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے ایک کلچر اپنایا تھا جسے رینک اینڈ ینک کہتے ہیں۔ جی، رینک اینڈ ینک۔ وہ بس ذہانت اور ٹیلنٹ کی پوجا کرتے تھے۔ ہر سال ملازمین کی درجہ بندی ہوتی اور نچلے 15% کو فوراً نکال دیا جاتا۔ یہ تو بہت خطرناک ماحول ہے۔ جب ہر شخص کو ہر وقت صرف یہ ثابت کرنا ہو کہ وہ کمرے میں سب سے زیادہ سمارٹ ہے، تو پھر سیکھنے کا عمل تو ختم ہی ہو جاتا ہے نا۔ ظاہر ہے کوئی بھی اپنی کمزوری تسلیم کرنے یا نیا ہنر سیکھنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ کمزوری کا مطلب ہے نوکری سے جانا۔ اسی خوف میں لوگوں نے کھاتوں میں ہیر پھیر شروع کر دی، دھوکہ دہی پر اتر آئے۔ اور بالآخر اسی غرور اور ٹیلنٹ کی اندھی پوجا نے انرون کو دیوالیاں کر دیا۔ بالکل، یہ امریکی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈز میں سے ایک بن گیا۔ تو مطلب ٹیلنٹ محض ایک عمارت کی بنیاد کی طرح ہے، لیکن گریٹ وہ اینٹیں اور مسالہ ہے جس سے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک سوال سوچ رہی تھی، اگر ٹیلنٹ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے تو معاشرہ اس کے پیچھے اتنا دیوانہ کیوں ہے؟ ہم کسی پیدائشی جینیس کو دیکھ کر اتنے متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ یہ انسانی نفسیات کی بڑی گہری الجھن ہے۔ محقق چیا جنگ سے نے اس پر تحقیق کی اور اسے فطری صلاحیت کا تعصب یا نیچرلنس بائس کا نام دیا۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں لوگوں پر ایک دلچسپ تجربہ کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کسے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، محنت یا پیدائشی ٹیلنٹ؟ سب نے زبانی تو یہی کہا کہ وہ محنت اور لگن کی قدر کرتے ہیں۔ زبانی کلامی تو ہم سب یہی کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن پھر انہیں دو مختلف موسیقاروں کی پرفارمنس سنائی گئی۔ ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے سالوں کی سخت مشق کی ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پیدائشی ٹیلنٹڈ ہے۔ پرفارمنس دونوں کی ایک جیسی تھی۔ تو پھر لوگوں نے کسے چنا؟ لوگوں نے لاشعوری طور پر اس موسیقار کو بہتر قرار دیا جسے پیدائشی ٹیلنٹڈ بتایا گیا تھا۔ حیرت کی بات ہے، ہم شعوری طور پر محنت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ہمیں وہی جادو پسند ہے۔ جی، اور فلسفی نیٹشے نے اس کی کڑوی حقیقت بیان کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہم ٹیلنٹ کو ایک جادوئی چیز اس لیے مانتے ہیں تاکہ ہماری اپنی انا اور غرور کو ٹھیس نہ پہنچے۔ میں سمجھ رہی ہوں، یعنی اگر کوئی پیدائشی جینیس ہے تو ہمیں اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل، ہم تسلی کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس تو پیدائشی جادو ہے، ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ یہ ہماری سستی اور کمزوری کے لیے ایک بہترین بہانہ بن جاتا ہے۔ واہ، یہ واقعی سچائی کا ایک کڑوا گھونٹ ہے۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو پیدائشی طور پر ہی ایسا ہے، لیکن اینجلا ڈکورتھ نے اس بات کو صرف فلسفے تک نہیں رکھا۔ انہوں نے ایک ریاضیاتی فارمولا بھی دیا ہے نا، کہ محنت 2 بار ضرب کھاتی ہے۔ جی ہاں، یہ فارمولا بہت سادہ لیکن طاقتور ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے ٹیلنٹ کو محنت سے ضرب دیں۔ ٹیلنٹ ضرب محنت برابر ہے ہنر یا سکل کے۔ صحیح۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس ہنر کو لے کر اسے دوبارہ محنت سے ضرب دینی پڑتی ہے، یعنی ہنر ضرب محنت برابر ہے کامیابی یا اچیومنٹ کے۔ یعنی اس پوری مساوات میں ٹیلنٹ صرف ایک بار آتا ہے، اور وہ بھی صرف رفتار طے کرتا ہے کہ ہم کچھ سیکھیں گے کتنا جلدی، لیکن محنت 2 بار ضرب کھاتی ہے۔ بالکل، مشہور مصنف جان آرونگ کی مثال لے لیں۔ انہیں ڈسلیکسیا کی بیماری تھی۔ الفاظ کو پڑھنا، ہجے کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو پھر وہ اتنے عظیم مصنف کیسے بنے؟ اساتذہ تو کہتے ہوں گے کہ ان میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے۔ بالکل کہتے تھے، لیکن جان آرونگ نے حد سے زیادہ محنت کی تھی۔ وہ ایک ہی مسودے کو اتنی بار درست کرتے، کاٹ کر دوبارہ لکھتے کہ ان کی یہ انتھک محنت ان کی خامی پر حاوی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ہنر کو بار بار محنت سے ضرب دی۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ہالی ووڈ اداکار ول سمتھ کی وہ مشہور ٹریڈ مل والی مثال۔ جی بالکل،
وہ کہتے ہیں نا کہ اگر انہیں کسی کے ساتھ ٹریڈ مل پر دوڑنے کا چیلنج دیا جائے تو یا تو دوسرا شخص تھک کر اتر جائے گا یا پھر ول اسمتھ اس پر دوڑتے دوڑتے جان دے دیں گے پر ہار نہیں مانیں گے۔ یہ وہی نفسیاتی مضبوطی ہے جو 1940 کے ہارورڈ یونیورسٹی والے ٹریڈ مل ٹیسٹ میں ماپی گئی تھی۔ انہوں نے نوجوانوں کو جان بوجھ کر ایک بہت مشکل ٹریڈ مل پر دوڑایا تھا۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ جب پٹھے جواب دے جائیں تو کون ہار ماننے سے انکار کرتا ہے، اور دہائیوں بعد وہی لوگ سب سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلنٹ کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں؟ کیا ہر شخص صرف محنت کے بلبوتے پر البرٹ آئنسٹائن بن سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹیلنٹ کو مکمل نظر انداز کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، ٹیلنٹ اس رفتار کا تعین کرتا ہے جس سے ہم ہنر سیکھتے ہیں۔ یعنی وہ ایک شروعاتی برتری دیتا ہے؟ بالکل، لیکن اگر وہ ٹیلنٹڈ شخص ایک مقام پر آ کر محنت کرنا چھوڑ دے اور عام شخص محنت کرتا رہے تو وہ عام شخص اسے طویل مدت میں بہت پیچھے چھوڑ دے گا۔ صحیح۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ طویل مدتی محنت ہی کنجی ہے تو ایک عملی مسئلہ ذہن میں آتا ہے۔ ایک انسان سالوں تک بور ہوئے بغیر ایک ہی چیز پر محنت کیسے جاری رکھ سکتا ہے؟ انسان تھکتا بھی تو ہے۔ جی، اور اسی لیے ڈکورتھ نے گرٹ کو پروان چڑھانے کے 4 ستون بتائے ہیں۔ پہلے 2 ستون ہیں دلچسپی اور مشق۔ دلچسپی؟ لیکن اکثر تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ اپنا پیشن یا جنون تلاش کرو، جیسا کوئی آسمانی بجلی گرے گی اور الہام ہو جائے گا۔ یہی تو غلط فہمی ہے۔ حقیقت میں دلچسپی پہلے دریافت ہوتی ہے، پھر اسے پروان چڑھایا جاتا ہے، وقت دیا جاتا ہے۔ جیسے نیو یارک ٹائمز کے جیف گٹلمین، انہیں اچانک افریقہ میں رپورٹنگ کا شوق نہیں ہوا تھا، یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھا۔ اور مشہور شیف جولیا چائلڈ کی مثال بھی تو ہے نا؟ وہ کوئی پیدائشی شیف تھوڑی تھی۔ زندگی کی تیسری اور چوتھی دہائی تک تو انہیں فرانسیسی کھانوں کا کچھ خاص پتہ ہی نہیں تھا۔ بالکل، اور جب یہ دلچسپی مضبوط ہو جائے تو پھر دوسرا ستون آتا ہے، سوچی سمجھی مشق یا ڈیلیبریٹ پریکٹس۔ اچھا، یہ وہ 10,000 گھنٹے والی بات ہے؟ اینڈس ایرکسن کی تحقیق کہتی ہے کہ صرف 10,000 گھنٹے کافی نہیں، مشق کا معیار اہم ہے۔ سوچی سمجھی مشق کا مطلب ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنی خامیوں کو چنے اور انہیں دور کرے۔ جیسے وہ نیشنل سپیلنگ بی کے بچے، وہ صرف مزے کے لیے کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ اکیلے بیٹھ کر مشکل الفاظ کو رٹتے ہیں، جو کہ بہت بورنگ کام ہے۔ بالکل، اور یہیں پر فلو اور سوچی سمجھی مشق کا فرق واضح ہوتا ہے۔ فلو وہ کیفیت ہے جہاں کام میں مزہ آتا ہے، جبکہ سوچی سمجھی مشق کافی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر فلو ایک سٹیج پر ہونے والی شاندار پرفارمنس کی طرح ہے جو دیکھنے میں نہایت آسان لگتی ہے، جبکہ سوچی سمجھی مشق بیک سٹیج پر ہونے والی وہ پسینے سے لت پت ریہرسل ہے جہاں فنکار بار بار گرتا ہے اور غلطیاں سدھارتا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل درست۔ فلو انعام ہے اور مشق اس کی قیمت، لیکن اس سب کے بعد بھی تھکاوٹ اور ناکامی کا احساس آ سکتا ہے۔ تو پھر انسان ہمت ہارنے سے کیسے بچے؟ اس مقام پر گرٹ کے آخری 2 ستون میدان میں آتے ہیں، مقصد اور امید۔ مقصد سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف اپنے لیے کامیاب ہونا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مقصد محض اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے۔ جب آپ کی دلچسپی کسی بڑے مقصد سے مل جاتی ہے، معاشرے کی بھلائی سے جڑ جاتی ہے، تو وہ ایک ناختم ہونے والا ایندھن بن جاتی ہے۔ یعنی جب انسان کو احساس ہو کہ اس کی محنت سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور چوتھا ستون امید ہے۔ جی، لیکن یہ وہ غیر فعال امید نہیں کہ بس دعا کی اور سوچ لیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فعال امید ہے۔ فعال امید؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ یقین رکھنا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میں محنت کر کے انہیں بہتر بنا سکتا ہوں۔ اس میں گروتھ مائنڈ سیٹ شامل ہے، یعنی طوفان کے بعد ابھرنے کی طاقت۔ اچھا، اس سے مجھے انجیلا ڈیکورتھ کے ہرانے کا وہ مشہور اصول یاد آ رہا ہے، ہارڈ تھنگ رول، کہ ہر انسان کو سال میں ایک ایسا کام ضرور کرنا چاہیے جو بہت مشکل ہو اور اسے بیچ میں چھوڑنے کی اجازت نہ ہو۔ بالکل، وہ نیو یارکر میگزین کے کارٹونسٹ باب منکوف کی کہانی بھی تو ہے۔ انہیں 2000 بار مسترد کیا گیا پر وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے ہر ناکامی سے سیکھا۔ لیکن ایک منٹ، میں سوچ رہی تھی، کیا گرٹ کا مطلب صرف ضد پر اڑے رہنا ہے؟
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی ناممکن چیز کے پیچھے بھاگ کر وقت ضائع کر دے؟ یہ بڑا اہم فرق ہے۔ گرٹ اعلیٰ ترین اہداف کے لیے ہوتی ہے، یعنی آپ کا اصل مقصد۔ لیکن جو چھوٹے یا درمیانے درجے کے اہداف ہیں، جو راستے ہیں، انہیں ترک کرنا اور نیا راستہ تلاش کرنا عقل مندی ہے۔ اصل پیشن نہیں بدلنا چاہیے۔ یعنی منزل وہی رہے، راستہ بدل لیں۔ چلیں، اگر میں اس پوری بحث کو سمیٹوں تو یہ واضح ہے کہ گرٹ کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مسل ہے جسے روزانہ کی مشق، گہری دلچسپی، عظیم مقصد اور کبھی نہ ٹوٹنے والی امید سے مضبوط کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ بات زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتی ہے۔ چاہے کوئی نیا ہنر سیکھ رہا ہو یا نئی فیلڈ میں قدم رکھ رہا ہو، کامیابی ایک میراتھن ہے، 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ ناکامی رکنے کا اشارہ نہیں، سیکھنے کا موقع ہے۔ جی ہاں، بالکل درست کہا آپ نے۔ جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو اس پوری کتاب کے مطالعے سے ابھرتا ہے۔ ہم آج کی جدید دنیا میں ہر قسم کی سہولیات سے گھرے ہوئے ہیں۔ والدین بچوں کو ہر قسم کی تکلیف اور ناکامی سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہے، ہم انہیں ہر مشکل سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر گرٹ واقعی صرف مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے اور ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے سے پیدا ہوتی ہے، تو کیا ہماری یہ بے پناہ سہولیات اور ضرورت سے زیادہ تحفظ دراصل آنے والی نسلوں کو اس اہم ترین صفت سے محروم تو نہیں کر رہے؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا آرام دہ زندگیاں گرٹ کی سب سے بڑی دشمن ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اور شاید یہی اس معمے کا حتمی جواب بھی ہے۔ ہم انسان کی ہڈی کا تو ایکس رے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا حوصلہ اور گرٹ تب ہی نظر آتے ہیں جب وہ حقیقی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ جڑے رہیے اور سیکھتے رہیے۔